مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے پھر کر دیا رمضان ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے، جو آغاز شروع ہو جاتا ہے رجب کے مہینے سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر شعبان کے مہینے میں چلتے ہوئے آتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ شعبان کے آخری 3 روزوں کو اگر جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا بہت زیادہ ثواب اور اجر حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کا پروگرام بھی ہمارا جو ہے وہ رمضان کے استقبال کے بارے میں ہی ہے۔ استقبال ماہ رمضان ہمارے پروگرام کا آج عنوان ہے، آج ٹاپک ہے، اس پر بات کریں گے، اور چونکہ پورا آنے والا مہینہ جو ہے وہ برکتوں سے رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے ہدایت ٹی وی نے جو ہے خاص نشریات کے اہتمام بھی سلسلے میں کیا ہے۔ علماء کرام جو ہیں ہمیں نہ صرف یہ کہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ اس کا اصل مقصد، اصل روح کیا ہے روزے کی، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی، اور بہت سارے پروگرام ہیں جو یقیناً آپ منتظر ہوں گے ان سب پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام کا ٹاپک کے ساتھ اس آغاز کرتے ہیں۔ علی بھائی نے جیسے گیسٹ ہمارے ابھی لیے، اور ان سے اس سلسلے میں رمضان کے پروگرام کے جو رمضان آنے والا رمضان ہے جو کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں بات کی، اور مقصد کے بارے میں بات کی۔ تو اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کی فون کالز جو ہیں، آپ کی فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھول دی گئی ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ بھی رمضان کی مبارکباد دے سکتے ہیں، اور ہم آپ کو رمضان کی مبارکباد تو دے ہی رہے ہیں۔ تو جی علی بھائی، آج ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ یہی بات کرتے رہیں گے کہ ہمیں رمضان کی کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صرف روزہ کھانے پینے کو روک دینے کا نام نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت جو ہے۔ اور علی بھائی کا بھی آج روزہ ہے، اور ماشاءاللہ شعبان کے جو روزے ہیں وہ حدیث کے مطابق ملا لیے ہیں رمضان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ دیکھیں، جہاں تک روزے کی گفتگو ہوئی اور ابھی ذہنوں میں سب کے تازہ تازہ ہے، اور اسی کے اوپر مزید بات کرتے ہیں تاکہ اور اذہان کے اندر جو ہے وہ یہ بات راسخ ہو جائے کہ روزہ خالی بھوک کا نام نہیں ہے۔ صرف قبلہ دیکھا نا، خالی بھوک کا نہیں، مطلب ایک ایک چیز کا، آپ کے ایک ایک اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو روزہ ہے وہ آپ کی نگاہوں کا روزہ ہے، آپ کے خیالات کا روزہ ہے۔ آپ روزہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہن میں چل رہا ہے کچھ اور، ذہن میں کسی کے ساتھ عداوت ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کے لیے جو ہے وہ غیبت ہو رہی ہے صاحب، تو اب یہ پھر آپ بھوکے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی جیسے ہی ماہ مبارک آئے گا اور مختلف جو ہے وہ قصے شروع ہوں گے اور تمام چیزیں اس کے اندر تاریخی اوراق پلٹے جائیں گے، علماء بڑی محنت کریں گے انشاءاللہ ہمارے اس کے اوپر، تو وہاں پر یہ ذکر ضرور ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک خادمہ تھی، اس نے کچھ روزے میں بد کلامی کر رہی تھی، امام نے اس سے کہا کہ تمہارا روزہ ختم ہو گیا، یہ روزہ نہیں رہا تمہارا، تم کھانا کھا لو، جاؤ تم، ختم ہو گیا روزہ تمہارا۔ تو ہم وہاں پر جہاں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ جس کو کہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا یہ کہ جن لوگوں کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، روزہ لگ گیا، عجیب بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا چیز ہے یہ، لگ کیا گیا، مطلب روزہ لگ گیا تو عموماً آپ دیکھیں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو ایک کرسچن کنٹری ہے، ایک ڈفرینٹ ماحول ہے، خصوصاً پاکستان کی ہی بات کر سکتا ہوں، میں ہندوستان کی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہاں کبھی گیا نہیں اور اس ماحول کو نہیں دیکھا، مگر انڈیا پاکستان کا ملتا ہوا ماحول ہے، مگر ایک خصوصاً جو ہے وہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب روزہ کھلنے کا وقت آ جاتا ہے اور اس سے ہم قریب ہو جاتے ہیں تو لوگ خوب ایک پیٹ بھر کے ایک دوسرے سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہانہ بہترین ہوتا ہے کہ جی روزہ لگ رہا ہے، ہاں روزہ لگ رہا ہے، تو معاملہ بھوکے پیاسے کیوں تھے صبح سے؟ جب آپ نے اپنے ذہن پہ کنٹرول نہیں، دیکھیں یہ تمام چیزیں جیسے قبلہ نے کہا نا کہ انہوں نے قرآن کی آیات پیش کی کہ یہ نسخہ جو ہے وہ تمہارے لیے خالی نہیں لکھا گیا اس امت کے لیے، اس سے پہلے بھی امتوں کے لیے پروردگار نے یہی چیز تشخیص کی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی انسان کو اتنا کنٹرول دے دینا، اتنی کمانڈ ہو جانی اس کو اپنی تمام چیزوں پہ، کہ بھوک سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے انسان بھوک سے بیتوکی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جب آپ کو 30 دن کی مشق کرائی جائے گی تو اب آپ کا کیا ہوگا؟ آپ بھوکے یا پیاسے آپ بن جائیں گے فوجی، بالکل۔ اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اپنی نگاہ پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے خیالات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، جو بہت مشکل کام ہے، سب سے زیادہ روزے میں زبان ہی استعمال ہوتی ہے، اس سے زیادہ خیالات پہ کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس کے اندر طہارت تطہیر کا انتظام باقاعدہ ہو، وہ طاہر رہیں۔ تو جب اس کی مشقت ہوگی، اس کی مشق ہوگی، پریکٹس اس کی کرائی جائے گی،
اسی لیے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ رجب سے سلسلہ شروع ہو گیا, رجب سے دھیرے دھیرے آگے لائے, شعبان کے لیے کہا شعبان و شہری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میرا مہینہ ہے کوئی جو عبادت کرے اس میں. اب یہ سب تیاری کیوں ہو رہی تھی کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں خدا جس کو توفیق دے گا, اس کی زندگی رہے گی انشاءاللہ اس کو پائے گا, اور پا رہے ہیں لوگ, تو اس میں کیا ہوگا, سونا بھی عبادت ہوگا, سانس لینا بھی عبادت ہوگا, چلنا پھرنا بھی عبادت ہوگا, اس کے اندر ہر لمحہ ہر لہجہ تسبیح ہوگی. تو یہ سب کیسے ہو جائے گا؟ کیا ایک عبادت گزار کی جو اپنی خیالات کو بھی روکے بیٹھا ہوا ہے, جو اپنی خواہشات کو بھی روکے بیٹھا ہوا ہے, جس کا دل کھانا کھانے کو چاہ رہا ہے نہیں کھاتا, جس کو پیاس کا غلبہ ہے پانی نہیں پیتا, جس کو غیبت کرنے کا دل چاہتا ہے نہیں کرتا, کہ کسی سے غصہ ہوتا ہے زبان کو قابو کر لیتا ہے, یہ تمام جو زہد و تقوی انسان اختیار کر رہا ہے, کیا وہ برابر ہے ایک ایسے روزے دار کے جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا, جو ہر چیز کو وائلیٹ کر دیتا ہے, جو گالم گلوچ پہ آمادہ ہو جاتا ہے, جو لڑنے بھڑنے پہ آمادہ ہے, جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھانے پہ آمادہ ہے, جو کہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, جو کہ اس کے اندر بےمانی بھی کر رہا ہے, جو اس کے اندر رشوت بھی لے رہا ہے, جو اس کے اندر تمام کام کر رہا ہے, صرف ایک بھوکا ہے. تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا روزے دار بننا ہے کہ یہ تمام ہماری گھڑیاں تسبیح میں شمار ہو جائیں. بالکل سب کے لیے نہیں ہے کہ جی ایک گناہ گار بھی سوئے تو اس کے لیے بھی وہ سونا عبادت بن جائے. آپ روزے سے تو ہو پہلے, آپ کا وجود روزے میں داخل تو ہو پہلے, خالی پیٹ کو بھوکا رکھنا اور اس کے بعد اس کے ریئیکشنز دکھاتے پھرنا سب کو, یہ روزہ میں نہیں سمجھتا ہوگا. بہرحال علماء جب بیٹھے ان سے تفصیل سے ایسے لوگ بات کر لیں جو کہ روزے میں تمام کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پوچھ لیں پھر ان سے, تو اور ان سے احادیث کا بھی مطالبہ کریں کہ آپ ائمہ سے جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمیں احادیث بھی دیں, تو وہ شافی احادیث ان کو دیں گے, اور اس میں تواتر کے ساتھ جو ہے وہ بیانات ہوا ہے, سارا تمام قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پہلے استقبال کرنا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس ماہ کو پانا ہے. جیسے ہم انا انزلنا میں پڑھتے ہیں سورہ قدر میں کہ اس کو درک کرنا, بڑا اچھا لفظ ہے, اس کو درک کرنا, اس کو پانا. مطلب ہم بعض دفعہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو پا نہیں پاتے. اگر ہم چاہیں کہ اس کی لطافتوں کو پائیں, ہم اس کی بزرگی کو پائیں, ہم اس کی رحمتوں کو پائیں, ہم اس کی جو ہے وہ تطہیر کر دینے والی جو فضا ہے اس کو پائیں, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان تمام شرائط کے اوپر عمل کرنا ہوگا, جن تمام شرائط کے ساتھ عمل کر کے ہم ایک اچھے روزے دار بن سکتے ہیں اور پروردگار کی خوشنودیاں حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم اگلا رمضان پائیں گے یا نہیں پائیں گے, ہم میں سے کون کون ہوگا یا کون کون نہیں ہوگا. بہت سارے وہ لوگ کچھ جو ہمارے ساتھ تھے وہ اب نہیں ہیں, وہ نہیں ہیں, پچھلے سال تھے, اس دفعہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, انتقال کر چکے ہیں. کیا ہم اگلے سال رمضان ہم میں سے کون کون پانے والا ہے؟ نہیں پتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری محنت کے ساتھ, پوری جافشانی, اپنا آخری رمضان سمجھ کے, پوری لگن کے ساتھ, نہیں خدا سے توقع رکھیں گے. وہ ایسے آپ کو ابھی درجنوں رمضان اور تھے, ایسے بہت مہینہ ابھی زندگی میں آئے, مگر میں ان ایام کو کھوؤں کیوں, یہ سوچ کر کے ابھی نہیں کیا تو اگلے سال کر لوں گا, تو میں اس کو کیوں کھوؤں, اس سے میں تہی دامن کیوں کروں, کیوں ہاتھ اٹھاؤں. مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کو باقاعدہ مضبوطی سے, یہ جو آپ نے مفاد جنا سامنے رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر ہر روز کے اعمال ہیں, بالکل ہر شب کے اعمال ہیں, کس طرح سے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے, ایک ایک چیز رابطہ جو ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک آج کی مناسبت سے ہم ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہیں, اور یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں, مگر علماء بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے اوپر بات گفتگو فرما رہے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. ایک ایسی عبادت ہے جو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہیں ملے گی. یعنی روزہ وہ زندگی کے ساتھ مشروط ہے. روزہ وہ دیکھیں, آپ قضا کسی سے رکھوا دیں, مشقت تو وہ اٹھائے گا نا, جو آپ تقوی حاصل کرتے وہ تو نہیں ملا نا. ٹھیک ہے روزہ لکھ دیا گیا, آپ نے قضا کیا تھا, آپ کی اولاد نے کروا دیا. جو خود پروردگار سے منزلت حاصل کر سکتے ہیں اس کی شدت کو برداشت کر کے وہ کوشش کیجیے کہ پروردگار نے آپ کو صحت دی ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اس میں آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا وہ آپ دوائیں کھاتے ہو مستقل, آپ کو خدا نے صحت دی, آپ رکھیں. خدا کے غضب کو سب سے زیادہ جو کم کرتا ہے, بھڑکی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے,
روزہ ہے. روزہ ہے. جیسے آپ فائر فائٹرز کو دیکھتے ہیں نا، جی، اسپرے کرتے ہیں آگ بالکل. بجھ جاتی ہے، یہ روزے کی روزہ آگ بجھ جاتا اسپرے ہے. جو ہماری حرکتیں ہیں نا، جو صحیح ہمارے کہہ رہے ہیں، اعمال بالکل. ہیں، پورے سال میں جو خاص طور پر ہمارے اس پر یہ باقاعدہ پانی چھڑک دیتا ہے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جناب جی مقصود بھائی، آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے بھائی ہیں. سن 2 ہجری میں فرض ہونے والے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم تک آج یہ نعمت عطا کر دی ہے. آپ کے تاریخ جو 30 چلتی ہے تو بھی 30 شعبان ہے، یقیناً کل روزہ ہوگا انشاءاللہ. رحمتوں برکتوں مغفرت کا مہینہ ہے. آپ کے پروگرام میں یقیناً پیٹرن میں تبدیلی ہوگی، شاید وقت کے حساب سے ہی آپ کا پروگرام کہیں آگے پیچھے ممکن ہو جائے. دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیابی دے. آمین. میں آپ کے طرف سے کالر حضرات سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. وہ یہ کہ کال کرنے میں بہت احتیاط لازمی ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو یہ بات صحیح ہے، شاید ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر میں روزہ رکھ کر یہ کہوں کہ جھوٹ مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور میں کہیں غلطی کر گیا ہوں تو پھر اس سے روزہ کے افطار میں فرق پڑتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ فلاں کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ کہنے میں کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، میں اپنے آپ کو یا تو صحیح طور پر پیش کر سکوں، کیونکہ ہم میں کبھی کمی کوئی باقی رہ جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط لازمی ہے. ایک اور میں پاک رحمۃ السلام کسی امام یا کسی نبی کے بارے میں کوئی غلو کوئی ایسی بات جو حقیقت سے دور ہو یہ کہنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. میں نے ایک مزت لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آج سنا دوں. ہو سکتا ہے کہ کہیں الفاظ کے پیچ خام میں کوئی کہیں ایسا معاملہ رہ گیا ہو تو اگر اجازت ہے تو میں پڑھ دوں. جی بسم اللہ کیجیے. جی مولا علی کے متعلق ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں جہاں پائیں جدھر دیکھیں، عبادت ہے علی کی کہ یہ روئے پدھر دیکھیں. علی کا باپ کے چہرے کو دیکھنا عجب انداز ندرت ہے کہ یہ فرمان قدرت ہے. عبادت ہے ابو طالب کی در روئے پسر دیکھیں، وہ بیٹے کا چہرہ دیکھیں تب بھی عبادت ہے. کفالت میں ابو طالب کی ہیں یہ وارث قرآن، کفالت میں ابو طالب کی ہیں یہ وارث قرآن. ادھر دیکھیں علی دیکھیں ادھر خیر البشر دیکھیں. گھر میں دانوں ہیں ایک مولا علی ہیں، ان کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہے، خواہ باپ بھی دیکھے. اور پھر وہاں حضور بھی تشریف رکھتے ہیں. مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام کا ایمان، وہ شب و روز عبادت ہی کرتے تھے. شہید نینوا بھی تو ابو طالب کے پوتے ہیں، 72 دے کے قربانی کٹایا اپنا سر دیکھیں. جناب سیدہ ماتم کناں آتی ہیں مقتل پر، جناب سیدہ ماتم کناں آتی ہیں مقتل پر، لہذا ہم بھی جب دیکھیں اسے بچشم تر دیکھیں. سبحان اللہ. جہاں مانگے سے ملتا ہے نہ مانگے بھی تو ملتا ہے، ملے راہب کو بیٹے تو لیے فطرت میں پر دیکھیں. سخنور ہوں نہ شاعر ہوں عطائے پنجتن ہے یہ، میرا زور قلم دیکھیں ذرا میرا ہنر دیکھیں. خدایا پھر سے آ جائے بلاوا باب قبلہ سے، تجھے زیارت کربلا کی کر کے ہم مولا کا در دیکھیں. تجھے سید سند دیں گے حسین اپنی غلامی کی، تجھے سید سند دیں گے حسین اپنی غلامی کی، تو پھر جنوں بشر تجھ کو نہ کیوں بربر نظر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزے قبول فرمائے. بہت لمبا دن ہے اور اس میں درویشوں سے بھی بچائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ استقامت دے جو روزہ کی روح ہے. ہاں یہ کہ ویسے ہم رمضان کی حالت روزے کی حالت میں کھاتے زیادہ ہیں ایوریج، لیکن اس کے باوجود بس ایسا ہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا.
بہت عمدہ جو ہے وہ جی، گفتگو فرمائی اور مخصوصاً صحیح صاحب کہ نے. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہ نکلے کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ بھی روزے کو باطل کر دے گا. اور مگر ایک جگہ پہ جو ہے وہ خاموش رہنے کو بھی منع کیا، جہاں پر کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ خاموش نہیں رہنا ہے. اور اس دفعہ مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ یہ دوسرا رمضان آ گیا جو کہ مظلوم یمنی بچوں کو قتل عام سعودیوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس پر جو بھی خاموش رہے اور وہ روزہ بھی رکھے تو وہ اپنا حساب کے ساتھ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی. جناب جی، وعلیکم علی السلام. خوش آمدید. یاسر صاحب فرمائیے. جی وعلیکم السلام یاسر بھائی. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کے یہاں روزہ ہے نہیں ہے؟ کل سے ہے. کل سے انشاءاللہ. اچھا آپ کا کل سے، ہمارا تو ہو بھی گیا. چلیں مبارک ہو آپ روزہ ہے، کو. آپ کو مبارک. مبارک ہو بہت. 19 گھنٹے کا روزہ ہے. جی ہمارے ٹائم کے مطابق 9:36 پہ کھلے گا. کافی طویل روزہ ہے. بالکل اچھا ہے. ہم آپ سے 1 گھنٹہ آگے ہیں. ہوں. تو پہلے جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس ٹائم تو بندہ ینگ ایج میں زیادہ کھایا جاتا تھا. اب تو تھوڑا بھی کھائیں تو وہ والی بات نہیں ہے. میرے خیال میں نے تجربہ کیا کہ زیادہ کھانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. زیادہ کھا کے دیکھا آپ نے؟ تھوڑا آپ کھائیں گے، نارمل پانی پیئیں گے، نارمل کھانا کھائیں گے تو آپ نارمل رہیں گے. میں نے اپنا نہیں اچھی ٹپ ہے ویسے، یہ لوگوں کے کام آئے گی آپ کی یہ ٹپ. پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو حساب سے آپ کھائیں آپ تو آپ کو بڑا. اور کل ساری دنیا میں جو ہے میٹروجیلک والے جو دیکھتے ہیں بیٹھے تھے، مجھے سمجھ یہ بات نہیں آئی علی بھائی کہ ہمارے کراچی والے جو ہے وہ کل کیوں نہیں بیٹھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی تو بیٹھ سکتے تھے کل اپنے دیکھنے کے لیے چاند. بس وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو ہماری جو چاند دیکھنے والی تنظیم ہے جو مولانا منیب الرحمان صاحب آج بیٹھیں گے، بھی کل بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا. تو یہ شرط ہے. اب یہ تو مولانا منیب صاحب ہی بتائیں گے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے. مجھے تو نہیں اندازہ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیوں نہیں بیٹھے. کل بھی بیٹھ سکتے تھے. ہاں کل بھی بیٹھ سکتے تھے. کل بھی تو جو آج کام کر رہے ہیں وہ کل بھی کر سکتے تھے. کل قاسم علی خان میں دکھتا ہے نا، اس لیے نہیں بیٹھے ہوں گے. وہ ڈفرنس رکھنے کے لیے یا دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں بھائی، کل جتنے ممالک میں چاند نظر آ گیا، گلف میں نظر آ گیا، انڈونیشیا برونائی میں نظر آ گیا، سب میں نظر آ گیا، ایران میں نظر آ گیا. ایران میں کل ہے. ایران میں کل ہے. ایران میں بھی نہیں آیا نظر. ہاں تو ایران والے نے بھی نہیں دی. کل ہے وہاں کل ہے کیونکہ جو اس کا. چلیں مفتی منیب صاحب سے ہی پوچھیں گے پھر انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ہمارے مفتی منیب صاحب ماشاءاللہ خدا بہار ہیں. باقاعدہ چاند دیکھتے ہیں. باقاعدہ چاند ان کو دیکھتا ہے، وہ چاند. جی ہاں بات کی بھی خوشی دیکھیں. آپ علماء کرام بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سارے سب کھڑے ہوتے ہیں. جی سب مل کر چاند دیکھتے ہیں. اچھی بات ہے کہ ٹاک شوز میں بھی اور مختلف چینل جتنے بھی پاکستان کے ہیں، آپ کی بھلے آپ مائنارٹی میں ہیں، آپ کے علماء کرام کو بھی موقع دیا جاتا ہے. سب دیکھتے ہیں. چاند پہلے نہیں تھا، 10 سال پہلے نہیں تھا. چاند ہی تو دیکھنا ہے، اس میں کرنا کیا ہے. چاند دیکھنا ہے. چاند دکھ گیا تو مٹھائی کھانی ہے. ایک بار وہ حلوہ بھی کھلا دیا تھا جس میں نیند کی دوا تھی، یاد ہوگا آپ کو. دیکھیے گا میڈیا رپورٹ سے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں اس وقت ٹی وی میں ہی موجود تھا تو چاند کی مبارکباد پہ کوئی حلوہ کھلا گیا تو بہت سارے بے ہوش ہو گئے تھے اس میں سے. اچھا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھائی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نمائنہ آپ کا کل روزہ، ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ تو آپ روزہ ضرور رکھیں. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں، بچے بچیاں، ینگ لڑکے لڑکیاں یا بزرگ بھی کچھ ایسے نماز نہیں پڑھتے. اگر آپ نے روزہ نہ رکھا ہے اور نماز آپ نہیں پڑھتے کوئی فائدہ نہیں روزے کا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت آپ کو پسند نہیں ہے. نماز پہلے ہے، روزہ بعد میں. بہت اچھی بات کی آپ نے. بہت اچھا میسج ماشاءاللہ. نماز آپ نے مست پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ بسترے میں گھسے رہیں اور نام کے روزے کھلنے کے ٹائم آپ اٹھ جائیں تو چلیں جی آپ کا روزہ کھل گیا. جی بالکل صحیح. نماز لازم پڑھنی ہے، یہ آپ ضرور کریں. بہت اچھا جزاک اللہ. بہت اچھا میسج. بہت اچھا میسج دیا یاسر بھائی نے. بہت اچھا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اور بریک کا ٹائم جو ہے بریک کہا جا رہا ہے ہمیں. جی بالکل. ناظرین جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کی مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف.